آج کل کا یہ ماحول ہے، گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں بڑا ہی پریشان رہتے ہیں، یا پھر آپ کے محلے والے ہوں۔ میری ماں ہیں، میری بہنیں ہیں جو کہ پریشان رہتی ہیں، جو کہ جھگڑا کر لیتی ہیں، لیکن اللہ معاذ اللہ آج کل کا تو یہ ماحول بن گیا ہے کہ جب آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو آج کل کا یہ ماحول بن چکا ہے، ہر انسان ایک دوسرے کو جادو ٹونا کرا دیتا ہے۔ تو آج کل کا تو یہ فیشن بن ہی گیا ہے، آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو جادو کرا دیتے ہیں، پھر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، نہ جانے کتنے دن تک بستر پہ رہتے ہیں، کتنے دن اور رات ہو گئے ہیں، مہینہ بھر ہو گیا، آپ کو باباؤں کو دکھا لیا، ڈاکٹروں کو دکھا لیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ بابا کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے دے دو، بڑے بڑے باباؤں کے پاس، جادوگروں کے پاس آپ جاتی ہیں، اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، پھر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو کتاب دی، اتنی پیاری کتاب دی، اتنا پیارا اللہ نے آپ کو ایمان دیا، تو کیوں بابا کے پاس جانا جب سارا حل میرے اللہ نے اپنے قرآن کریم میں اتار دیا ہے؟ تو وہ قرآن کریم آپ بند کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کو پیسہ دیتے ہیں۔ وہ بلندی کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں۔ ان جادو سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ تو وہی پہلے جیسا ماحول نہیں رہا ہے، دیکھیے گا میری ماں میری بہنوں، اللہ معاذ اللہ پہلے جیسا ماحول بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کل تو بات بات پر جادو کرا دیتے ہیں، منہ سے لڑتے نہیں ہیں، زبان سے آپ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن آپ کو جادو کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک بڑی پیاری صورت اتاری ہے قرآن میں، جو کہ آپ کے پاس جادو کو بھی ختم کر دیتی ہے اور آپ کے اوپر وہ جادو چلنے کا نہیں ہے۔ جو شیطان ہے، جو جادو ہے، وہ آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا۔ تو جو مائیں بہنیں پریشان رہتی ہیں، جو کہ کافی دنوں سے پریشان ہیں، جو کہ جاتی ہیں باباؤں کے پاس جاتی ہیں اور جو اتارا کرتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، نہ جانے کتنی دنوں سے وہ لوگ پریشان ہیں۔ یہ جادو سے نجات پانے کا اچھا عمل ہے، انشاءاللہ اسے پڑھ کر سارے جادو غائب ہو جائیں گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی ہمیں کسی کو بھی جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ہمیں کسی بھی باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی ڈھونگیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میری ماں ہے، جو میری بہن ہے، جو قرآن کریم پڑھی ہوئی ہیں، اگر جو قرآن کریم نہیں بھی پڑھی تو آج کل تو اسمارٹ فون چل چکے ہیں، آپ اس دعا کو بار بار سنیں، اس پر دم کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بابا کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو اس کا پانی پلائیں۔ علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں، اب جب علاج بھی کرا لیا، سارے طریقے اپنا لیے تو قرآن کو اپنائیں، قرآن کو۔ جتنے بھی ڈھونگی بابا ہیں، آپ اپنے ڈھونگی باباؤں کے پاس جا چکے ہیں، آپ کو کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتارا ہے اس کے ایمان والوں کے لیے، تو جو اپنے اور ہم ایمان والے ہیں، ہمیں کسی بھی باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ایمان قائم تھا، ہمارا ایمان قائم رہے گا۔ تو قرآن وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی ہی پیاری صورت اتاری ہے جو کہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے میں یہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ تیسرے پارے میں یہ صورت آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جب بھی آپ کو یہ سورہ پڑھنی ہے، ایک آپ اپنا اس کا ٹائم بنا لیجئے پڑھنے کے لیے، 3 دن تک اگر آپ نے یہ سورہ بقرہ پڑھ لی، اس کی فضیلت سے جو بھی جنات ہے، اثرات ہے، جو پریشانی ہے، وہ آپ کے گھر سے نکل کر بھاگ جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے جہاں سے شیطان تو کیا جنات بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو قرآن کریم اتارا اپنے بندوں کے لیے تاکہ میرا بندہ کہیں بھٹکے نہ، کہیں پریشان نہ ہو۔ آج ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، نہ جانے کتنے پیسے دے کر کے آتے ہیں، اور آج ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر نہ جانے کتنی باباؤں کے پاس، وہ ایسے ڈھونگی بابا جو ہمیں ٹھگ لیتے ہیں، جہاں سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسے باباؤں سے بچیں اور قرآن کریم کو کھولیں۔ اللہ پاک نے سارا مسئلہ قرآن کریم میں حل کر دیا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا جادو ہو، کتنی بھی بڑی کرت ہو، جادو سے بچنے کا ایسا وظیفہ جہاں سے شیطان تو کیا جنات بھی بھاگ جائے۔ اور آج ہم بڑا پریشان ہیں ان جادو سے، ان کرتوں سے، تو ان سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر سے
शैतान तो क्या जिन्नात भी भाग जाए। अगर उस घर में जिन्नात हैं, शयातीन हैं, शैतान है, वबा है, बीमारी है, जादू है, टोटका है, सब उस घर से निकल के भाग जाएंगे। कोई शयातीन, कोई जिन्नात, कोई जादू उस घर में नहीं रहेगा। ये खुद कुरान करीम फरमा रहा है।